كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ چل رہی تھی اور آیت نمبر تقریباً 112 ہو چکی ہیں۔ 112ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے اعمال کی ہی قدر و قیمت بیان فرمائی کہ نیک عمل اسی کے مقبول ہیں جو مومن ہوگا، غیر مومن چاہے دنیا میں کتنے ہی نیک عمل کر لے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآن کی سابقہ آیات کے مضامین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہو نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں عطا فرما دے گا کسی اور اچھے نفع کی شکل میں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن اتارا، یعنی عربی زبان میں قرآن بنا کے اتارا قرآن پاک کو۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح کے عذاب کے وعدے بیان کیے ہیں، وعدے کیے گئے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ تاکہ وہ ڈریں، لوگ پڑھنے والے ڈریں۔ اور يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ان کے دل میں یا پیدا کرے وہ ان کے لیے ایک ذکر، ایک نصیحت پیدا کرے، ایک سے نئی سوچ اور فکر پیدا کرے۔ تو یہ قرآن کے نزول کے عظیم مقاصد میں سے دو مقصد بیان کیے گئے کہ قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا اور اس میں بہت ساری وعیدات بیان فرمائی، اور دو بنیادی مقصد کہ ایک تو تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو، اور دوسرا آدمی کی سوچ میں انقلاب پیدا ہو۔ یقینی سی بات ہے کہ وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں گے۔ اب ہم نے قرآن پاک کو ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ گھر میں رکھنا شروع کر دیا ہے، نہ ہم پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تفسیر نہیں سمجھ پاتے، اور اگر تفسیر سنتے یا پڑھتے بھی ہیں تو اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں اور نقصان کا شکار ہوتا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو سب سے بلند ہے اللہ تبارک و تعالی سچا بادشاہ۔ اب اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین حاضر ہوتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے، یعنی وحی لے کر آتے تھے، تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا کلام بند کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے ہوئے کو دہرانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ یہ میرے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آپ کو منع فرما دیا کہ آپ بالکل اس طرح کی کوئی زحمت نہ اٹھائیے، بلکہ جبریل امین کو اپنے وحی کے بیان کو پورا کرنے دیجئے، ہم آپ کو خود یاد کروا دیں گے۔ گویا کہ اس طرح حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت میں پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کو دور فرمایا۔ ناپسند فرمانا ایک بیزاری کے طور پر ہوتا ہے اور ایک محبت کے رس سے ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ محبوب نہیں کہ اس کے حبیب کو کسی لحاظ سے تکلیف اور اذیت ہو، لہٰذا آپ سے ارشاد فرما دیا گیا کہ آپ جلدی نہ کریں، بالکل اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، اس کے یاد کروانے کی، محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے۔ لہذا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ وحی پوری ہو جائے، یعنی جب تک وحی پوری نہ ہو آپ قرآن میں جلدی نہ کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اور آپ فرمائیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو اسلوب کلام سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات یاد نہ ہوتی ہو یا یاد ہوتی ہے لیکن ذہن سے نکل جاتی ہو، اسی طرح علم میں کمی محسوس ہوتی ہے، اس میں اضافہ چاہیے، تو قُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، تو قل کو آپ ہٹا دیجئے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، علمن بھی کہہ سکتے ہیں، ربی زدنی علمن، اسے بکثرت پڑھنا چاہیے۔ تو جو خصوصاً طلباء امتحان وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں انہیں رات دن پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اگر اورل ٹیسٹ آپ دے رہے ہیں، مطلب زبانی امتحان جیسے ہوتا ہے، وائوا وغیرہ ہے، اس میں آپ کا ذہن حاضر رہے گا، تکلم اچھا رہے گا، آپ بیان اچھا کر سکیں گے، اور اسی طریقے سے اگر لکھنے کا معاملہ بھی ہوگا تو اس میں حافظہ بہت بہترین انداز سے کام کرے گا۔ گھر میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، کچھ چیز یاد کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ یاد بھی اچھی ہوگی۔
اب آگے پھر وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جیسے کہ میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ ایک ہی واقعے کو مختلف اسلوب میں مختلف مقام پر بیان کیا گیا ہے، اور اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی ایک مقام پہ اس سے صحیح نصیحت حاصل نہ کر سکے تو دوسرے مقام پہ کر لے گا، ورنہ تیسرے مقام پہ کر لے گا۔ اور بعض اوقات ہم درمیان سے قرآن کو شروع کرتے ہیں تو کچھ ایک ہی قسم کے واقعات نکل جاتے ہیں، پیچھے آگے سے ہم شروع کر رہے ہیں تو آگے جب دوبارہ وہ واقعہ آ جاتا ہے تو دوبارہ اس سے اکتساب ممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بے شک ضرور ہم نے عہد لے لیا تھا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے یعنی شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا جنت میں آدم علیہ السلام کو کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اس سے پہلے ہم نے عہد لے لیا تھا۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو آدم علیہ السلام اس وعدے کو بھول گئے اور ہم نے ان سے عزم نہ پایا۔ یہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے کہ بعض لوگ معاذ اللہ آدم علیہ السلام کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں، گناہ کی نافرمانی کی نسبت کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی، آپ نے گناہ کیا تھا۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے بالکل پاک صاف معصوم ہیں۔ یہاں جو معاملہ یہ ہوا تھا وہ یہ کہ خود اللہ نے بیان فرما دیا فنسیہ کہ آدم علیہ السلام اس وعدے خداوندی کو ہی بھول گئے، ولم نجد لہ عزمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزم نہ پایا، یعنی نافرمانی کا پختہ ارادہ، کوئی پکا ارادہ نہیں تھا کہ نافرمانی کرنی ہے، بلکہ اور خیالات ذہن کے اندر تھے جس کے رو میں آپ نے وہ ایک پھل کھانے کا ارتکاب کر لیا تھا، اور وہ آگے اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے۔ لہٰذا جب کسی کا قصد نافرمانی نہ ہو اور وہ معاملے کو بھول بھی چکا ہو تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا وہ بعض کہہ دیتے ہیں کہ سزا کے طور پر تھا، یہ بھی سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت کی تکمیل تھی۔ اللہ کی مرضی ہی یہ تھی کہ وہ دنیا میں آدم علیہ السلام کو اتارے گا، ان سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پیدا ہوں گے، تبلیغ دین کا سلسلہ ہوگا اور دیگر ہماری آزمائش مقصود تھی، اس لیے آدم علیہ السلام نے تو اترنا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ضرور پوری ہونی تھی، تو بہرحال وہ یہ سزا نہیں تھی آدم علیہ السلام کے لیے، بلکہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا کہ آپ کو ایک وقت میں زمین پہ اترنا تھا، تو یہ معاملہ پہلے صدور پذیر ہو گیا، لہذا سزا نہیں ہے آپ کی اس پر، کیونکہ نافرمانی کا قصد نہیں تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، تو اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَّوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ یعنی شیطان تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی دشمن ہے، تو ہرگز یہ تم دونوں کو اس جنت سے نہ نکال سکے۔ فتشقیٰ، اگر ایسا ہوگا تو آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو فرما دیا، ہوشیار کر دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ کوشش کرے گا تمہیں جنت سے نکالنے کی، آپ نہ نکلیے گا، اگر آپ نکل گئے کسی وجہ سے تو پھر مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مشقت کیسی؟ جنت کی نعمتیں جب انسان چھوڑے گا تو اس کے مقابلے میں دنیا میں مشقت ہی مشقت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سزا کے طور پہ مشقت ہے، بلکہ مقام کی تبدیلی۔ جب آدمی کسی دوسرے مقام پہ جاتا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اس کو مشقت سی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ اس کو بہترین قسم کے کمرے مل جائیں، ایئر کنڈیشن روم ہوں، لیکن جو گھر کی نیند ہوتی ہے، گھر کا آرام ہوتا ہے، وہ کسی اور مقام پہ انسان کو نہیں ملتا۔ تو جنت تو پھر جنت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے جنت کی صفات بیان فرمائی کہ دنیاوی مشقت کیوں ہوگی، اس اعتبار سے نہیں کہ ہم آپ کو سزا دے رہے ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ دنیا کی نعمتیں جنت کے مقابلے میں انتہائی کمتر اور حقیر ہیں، اور وہاں جنت سے نکل کے جب کوئی دنیا میں آئے تو اسے واقعی بہت شدید مشقت محسوس ہوگی، اگرچہ بطور سزا نہیں ہوگی، نارمل حالت ہوگی، ایسا نہیں کہ کوئی باقاعدہ سزا کے لیے اسباب مہیا کیے گئے۔ لیکن ہم دنیا میں اگر رہیں، جسے میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ ایک آدمی اپنے گھر میں رہنے کا عادی ہوتا ہے، جب وہ کسی اور کے پاس بطور مہمان جاتا ہے، وہ آؤ بھگت میں کتنی ہی زیادتی کیوں نہ کریں، پھر بھی ایک اجنبی سی محسوس ہوتی ہے اور آدمی کو وہ آرام نہیں مل پاتا جو گھر میں، یا سکون نہیں مل پاتا جو گھر میں ملتا ہے، تو اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے۔ تو مشقت کا یہاں بیان سے مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو سزا ملے گی، بلکہ کیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں چلے گئے
تو جنت کے مقابلے میں آپ خود بخود وہاں پر مشقت محسوس کریں گے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، بے شک آپ کے لیے جنت میں یہ ہے کہ کبھی آپ کو بھوک نہیں لگے گی، وَتَعْرَى، اور نہ آپ وَلَا تَعْرَى، اور نہ آپ کبھی برہنہ ہوں گے، کپڑے میں ڈھکے ہوئے ہوں گے، اور کوئی مطلب یہ کہ بھوک وغیرہ محسوس نہیں ہوگی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور یہ کہ نہ آپ کو اس میں پیاس لگے گی اور نہ آپ کو دھوپ محسوس ہوگی، کیونکہ جنت میں دھوپ نہیں ہے، وہاں پہ روشنی ضرور ہوگی لیکن دھوپ نہیں ہوگی، کیونکہ دھوپ میں اذیت ہے اور جنت میں کوئی اذیت کا سامان نہیں، تو نہ پیاس لگے گی نہ دھوپ ہوگی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے آپ کی طرف ایک وسوسہ ڈالا، قال، اس نے کہا، یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، اے آدم علیہ السلام کیا میں آپ کو ہمیشہ رہنے والے ایک درخت کی طرف نشاندہی نہ کر دوں، یعنی جس کو کھا کے آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایک ایسی بادشاہت کی طرف نشاندہی نہ کر دوں جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، اگر تم اس طرح کہہ رہے ہو تو کرو، بتاؤ۔ تو کہا بھائی یہ کھا لیجئے۔ اب انہوں نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئیں ان کے لیے ان کی شرم کی جگہیں، یعنی لباس اتر گئے، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو ان پر جب شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں تو وہ جنت کے پتے اپنے اوپر لگانے لگے، یعنی جنت کے پتے توڑ کے اس سے ستر کا اہتمام فرمانا شروع کر دیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی، بظاہر ترجمہ ہے نافرمانی کی، مطلب یہ کہ اجتہادی خطا میں مبتلا ہو گئے، فَغَوَىٰ، تو جو آپ نے چاہا تھا وہ نہ پا سکے۔ بعضوں نے غوا کا ترجمہ گمراہ لکھا کہ آپ گمراہ ہو گئے، یہ نہیں، گمراہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ تو اجتہادی خطا تھی، آپ نے سوچا تھا کہ اب خود ہی اللہ نے فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ہم نے ان سے نافرمانی کا قصد بھی نہیں پایا، اور جو چیز قصد کے ساتھ نہ ہو، آدمی پہلے بھول چکا ہو، اس پہ گرفت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے روزہ آدمی جان بوجھ کے بعض اوقات توڑ لیتا ہے لیکن اس کو روزہ دار ہونا یاد ہی نہیں ہوتا، تو شریعت کے مطابق اس کا روزہ ہو گیا کیونکہ بھولے سے کھایا پیا، تو وہ بھول گیا، اور یہاں پہ تو روزہ توڑنے کا عزم بھی نہیں ہے تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مقام پر ہوا کہ وسوسہ شیطان نے ضرور ڈالا، آپ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھول گئے، آپ نے ارتکاب فرما لیا، لیکن اسلوب بیان ہے، اللہ نے اس طرح اس کو بیان فرمایا۔ لہذا ان تمام سیاق و سباق کی روشنی میں ہمیں لفظی ترجمہ نہیں کرنا ہے بلکہ تفسیری ترجمہ کرنا ہے کہ واقعی یہاں کیا مفہوم نکلتا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے جو احکام تھا، حکم تھا، اسے پورا نہ فرمایا، فَغَوَىٰ، تو جو کچھ آپ نے چاہا تھا وہ حاصل نہ ہوا، یعنی وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، ہمیشہ یہاں پر رہنا، ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہت، تو وہ آپ کو بہرحال فی الحال یہاں پر حاصل نہ ہو سکی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر ان کے رب نے انہیں منتخب فرما لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی طرف رجوع فرمایا اور ان کو اپنے قرب خاص کا راستہ دکھا دیا۔ یعنی ہدا سے مراد یہ ہدایت والا ترجمہ نہیں کریں گے کہ ہدایت عطا فرما دی تو معاذ اللہ پہلے کیا آدم علیہ السلام بے ہدایت تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی اور ان کو آپ کو قریب کر لیا۔ قال، فرمایا، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا کہ آپ اب زمین پر اتر جائیں دونوں اس جنت میں سے، اور تمام کے تمام بلکہ اتر جائیں، جو آپ کی پشت میں وہ بھی اتر جائیں، بعضکم لبعض عدو، تمہارے میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا میرے ذکر سے یعنی قرآن وغیرہ سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اب یہ تنگ زندگی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، قبر میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، تو جو قرآن سے اعراض کرے، منہ موڑے، یعنی اس پہ ایمان لے کر نہیں آئے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، معاذ اللہ۔
قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا معاملہ اسی طرح ہوگا، اتت کا آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں لیکن تو نے انہیں بھلا دیا تھا۔ تو یہ تیری سزا ہے، کفار کے لیے ہے کہ یہ تیری سزا ہے کہ تمہیں اندھا اٹھایا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج ایسے ہی آج کے دن جیسے تم نے اللہ کی آیات کو دنیا میں جھٹلا دیا تھا، آج تمہیں ہر ایک بھول جائے گا، یعنی آج تمہارے کوئی خبر لینے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور ہم ہر اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے آگے بڑھ جائے، کفر میں آگے بڑھ گیا اور دیگر معاملات میں ظلم و ستم میں آگے بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اسے سخت سزائیں دے سکتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، تو ہم ایسے بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے بڑھیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ڈرایا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے سوچیں کہ اگر ہم بالفرض مسلمان بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہونا مل بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بہرحال ایمان کے ضائع ہونے کا بھی بہت اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ہی طلب کرتے رہنی چاہیے۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، تو کیا انہیں اس سے راستہ نہیں حاصل ہوا، اس سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ میں، رہنے کی جگہ میں چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا یہ پچھلی قوموں کے جو نشانات، عذابات ان کی بستیوں پہ نازل ہوئے ان کے پاس سے نہیں گزرتے، نہیں دیکھتے ہیں، تو پھر اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو انشاءاللہ اب جتنا آگے یہ معاملہ ہے یہاں تک ہم اپنے آج کے پروگرام کو ختم کریں گے۔ اگلا معاملہ، آگے کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 128 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات سبقت نہ لے گئی ہوتی، آگے نہ مطلب پہلے بیان نہ کر دی جاتی، لکان لزامن، تو یہ عذاب انہیں لپٹ جاتا، ان تک ضرور پہنچ جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وعدہ مقرر نہ کیا گیا ہوتا۔ یہ پیچھے جیسے کہ ذکر چل رہا تھا کفار کے بارے میں، اور مطلب اس بارے میں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر نہ آئے، اطاعت نہ کرے تو وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ایک مدت پہلے سے مقرر نہ کی گئی ہوتی، اس کا وعدہ نہ کیا گیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بات پہلے سبقت نہ لے گئی ہوتی، اگر یہ دو باتیں نہ ہوتیں تو ضرور ان پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہو جاتا۔ وہ دو باتوں میں سے پہلی بات کہ اللہ کا ایک کلمہ، اللہ کی ایک بات سبقت لے گئی، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا، جیسے کہ پچھلی قوموں پر ہوا کہ پوری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر ایک گناہ پر تباہ و برباد کر دیا، جیسے قرآن کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ لیکن اس امت میں سابقہ تمام امتوں کے وہ گناہ آپ ہوتے ملاحظہ فرمائیں گے جن پر عذاب مرتب ہوا تھا، لیکن اس قوم پر، اس امت پر اجتماعی طور پہ عذاب نازل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی ایک بات سبقت لے گئی۔
اس سے پہلے وہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اجتماعی عذاب سے محفوظ فرما دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی یہ بات پہلے نہ ہوتی، اور خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، تو لا تبدیل لکلمات اللہ کہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، جو ایک دفعہ وہ فیصلہ فرما دیتا ہے، جو ایک دفعہ کہہ دیتا ہے، وہ اتنا مطلب اغلاط سے بالکل ایسا محفوظ ہوتا ہے کہ بعد میں رجوع کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بالکل مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز درست ہے، وہ جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے، جو وہ کہہ دیتا ہے اس میں اسے بعد میں کسی ترمیم کی، کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لہذا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اور لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہے، اس کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے۔ لہذا یہ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، تو اب کفار قریش نے یا اس زمانے کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے کفار ہیں، انہوں نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، ان پر اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سبقت لے گیا، اللہ کا فیصلہ اس بات سے سبقت لے گیا ہے۔ دوسرا، ایک اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ قیامت ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا میں حساب و کتاب نہیں لیتا، اس میں تو فراوانی عطا فرماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو بظاہر کافر کے پاس زیادہ نعمت نظر آئے گی، مسلمان کے پاس کم نظر آئے گی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام صرف دنیا تک ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ایمان نہ رہا اور یا وہ صاحب ایمان نہ ہوا اور اپنا ایمان ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز قیامت حاضر نہ ہو سکا، تو اس کے دنیا کے اعمال ختم، اب آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ دو جو باتیں جمع ہو گئیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ سبقت لے گیا، وہ عذاب نازل نہ ہونے والا فیصلہ، اور دوسرا قیامت میں ہی حساب لینا، دنیا کے اندر حساب و کتاب کو نظر انداز فرما دینا، ان دو باتوں کی وجہ سے انہیں فرصت ملی، ان کو مہلت ملی۔ اگر یہ دو باتیں نہ ہوتیں تو فرمایا کہ لکانہ لزامن، تو ضرور یہ عذاب پھر ان پر مسلط ہو جاتا، ان سے لپٹ جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون، اس میں تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فاصبر، تو آپ صبر فرمائیے، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو مطلب دعوے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم عذاب لے کر آؤ، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور معاذ اللہ نبی کریم پہ الزام تراشیاں کرنا اور آخرت کا صراحتاً انکار کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی عنایت فرمائی کہ ہمارا ان باتوں کے جواب میں عذاب کو فوری طور پہ نازل نہ کرنا اس لیے ہے کہ ہم ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرنا چاہتے۔ اور بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ بھی اس میں حکمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اجتماعی عذاب اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جب اللہ کی رحمت پورے عالم پر چھائی ہوئی ہو تو رحمت اور عذاب ایک مقام پہ جمع نہیں ہوتے، لہٰذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر بھی کلام ہو سکتا تھا کہ دیکھیں اجتماعی عذاب نازل ہوا تو رحمت للعالمین کہاں ہوئے، ان کی وجہ سے تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہو گیا، یعنی لوگوں نے ان کی نافرمانی کی تو عذاب میں مبتلا ہو گئے، تو وہ باعث رحمت تو نہ ہوئے، اس مقام پر باعث زحمت ہو گئے معاذ اللہ۔ اگرچہ یہ سوچ کا فطور ہوگا، لیکن بہرحال چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ کو پھر پوری زندگی بلکہ قیامت تک کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا کہ عذاب کا کوئی دخل اس مقام پر نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ یہ دراصل آپ کے مراتب، آپ کی عزت کی وجہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے حبیب جب تک درمیان میں موجود ہیں عذاب نازل نہیں فرمائے گا، جیسے خود قرآن میں ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان جلوہ افروز ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ لہٰذا تسلی دی گئی اپنے حبیب کو کہ آپ ان امور پہ غور فرمائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے آپ ہی کی شان کی بلندی کے لیے ہیں،
تو اب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر ان پر فوراً اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہو رہی تو یہ تمام امور اس سلسلے میں کار فرما ہیں، تو آپ صبر فرمائیے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ صبر وہیں پر ہوتا ہے جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، خلاف مرضی نفس کام ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو انتقام سے روکتا ہے اور وہ ہر بدلہ لینے والی صورت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی کا نام صبر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں اور بلا مبالغہ تمام انسانوں میں بلکہ پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب سے افضل ترین آپ ہیں، اس کے باوجود آپ کی طرف مصیبتیں متوجہ ہوئیں، آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئیں، آپ سے شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئیں اور مصیبتیں آتی رہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول ہو تو یہ اس بات کی اب دلیل نہیں ہے یا اس کا لازمی یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ کوئی مصیبت متوجہ ہونی ہی نہیں چاہیے، ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اپنے محبوب بندوں پر بھی اسی طریقے سے آزمائش کے دروازے کھولتا ہے اور ان کے لیے پھر صبر کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے اور ان کی درجات کی بلندی کا سامان فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، خصوصاً جو دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائشوں کے دروازے بند نہیں کیے، باوجود یہ کہ آپ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، تو پھر ہم پر آزمائش کے دروازے اگر کھلے رہیں تو کیا تعجب کی بات ہے، اور اس میں کون سا شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پریشان ہو کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ یار نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں، کسی کی برائی ہم نہیں کرتے، کسی سے ہم نے بدلہ نہیں لیا، انتقام ہم نے نہیں لیا، پھر پتہ نہیں کیوں ہماری طرف ہی مصیبتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند نیک اعمال کے ارتکاب کے بعد ہمارے چاروں طرف ایک ایسی دیوار قائم ہو جانی چاہیے کہ کوئی مصیبت اس میں سوراخ کر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے، ایک غلط رویہ ہے۔ اس سوچ کو اگر ہم نے نہیں تبدیل کیا تو کبھی بھی ٹینشن سے نہیں بچ سکتے، بے جا ذہنی مشغولیت سے نہیں بچ سکتے، اپنے باطنی اضطراب سے، قلبی اضطراب اور بے چینی سے نہیں بچ سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کرنے سے بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کر بیٹھے کہ ایسا کیوں ہے، تو یہ پھر باعث ہلاکت ہوگا، ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقبول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے سلسلے، آزمائشوں کے دروازے اتنے ہی کھلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن طریقے سے سمجھایا، اے حبیب کریم یہ جو ان کی طرف سے مسلسل آزمائشوں کا سلسلہ ہے یہ ابھی بھی رکے گا نہیں، کیونکہ ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ عذاب نازل نہیں کر رہے، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے حوصلے بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کی طرف مزید مصیبتوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا چونکہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے تو اب یہ سلسلہ موقوف نہیں ہوگا فی الحال، لہذا آپ صبر کرتے رہیے۔ یعنی ان کو نہیں روک رہے جو دشمن ہے، جو نبی کریم پر عذاب نازل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صبر کی تلقین عنایت فرمائی۔ یہ سب چیزیں اشارہ کر رہی ہیں اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور اس کی ایک حکمت اور ایک مرضی ہوتی ہے، جس کو وہ کار فرما کرتا ہے اس کے مطابق وہ کو فیصلے فرماتا ہے، اور ہمیں اس پر زبان اعتراض دراز کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پہ ثابت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ شکوہ کیا ہو کہ اللہ میں تیرا حبیب ہوں، اتنا مجھے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور پھر یہ سلسلہ کیوں نہیں موقوف ہوتا، نہیں، بلکہ نبی کریم جانتے تھے کہ یہ اللہ کی ایک مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، تو اس محبوب کا کام یہ ہے کہ اپنے محبت کرنے والے کی مرضی کے مطابق طرز عمل اختیار کرے۔ کمال تو اسی میں ہے، ہمیں اگر کسی سے محبت ہے تو محبوب کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو آدمی کو استعمال کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ زبردستی کرے کہ محبوب میری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا رکھنا ہی پسند فرماتا ہے، وہ ہم پر آزمائشوں کے دروازے کھولنا ہی چاہتا ہے باوجود ہماری کثرت عبادت کے، باوجود ہمارے گناہوں سے بچنے کے، تو پھر ہم اپنے محبوب کی رضا پر راضی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں،
وہ ہم سے محبت فرماتا ہے، ہم اس کے محبوب ہیں، تو ٹھیک ہے پھر ہم اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں گے۔ اس لیے شکوہ شکایت ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ مصیبتیں ہر گھر میں آئیں گی، ہر روز آئیں گی، انداز مختلف ہوگا، کیفیات مختلف ہوں گی، اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے، کسی پر زیادہ مصیبت، کسی پر کم دورانیے کے لیے آتی ہے، کسی کا ٹائم پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے، 50 سال تک آزمائشوں میں مبتلا ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صبر فرمایا، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، اور یہ ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ کثرت عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کی برکت سے مصیبتوں کو دور کرنے کا انعام بھی عطا فرما دے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ آیت جو ہے معولہ ہے۔ معولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے، یعنی کچھ بات بیان کی، اس میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن کی ہی کسی اور آیت سے یا حدیث کے تحت یا صحابہ کرام کے قول یا بعض کی کسی مجتہد کی رائے، اس سے اس آیت کے ان کئی معانی میں سے ایک معنی کا انتخاب کر لیا جاتا ہے کہ یہاں یہ والا معنی مراد ہے۔ تو جب کسی ایک آیت کے کئی معانی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیا جائے، اب یہ آیت معولہ کہلائے گی، جس میں تعویل کر لی گئی ہے۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی معنی موجود ہوں، ان میں سے ایک معنی کا انتخاب کر کے اسے کلام کرنے والے کا مقصود قرار دے دینا کہ بھئی یہ مقصد ہے یہاں بیان کرنے کا۔ اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور آپ تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ یہ اشارہ ہے فجر کی نماز کی طرف، کیونکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اس کی پاکی کو بیان کیجئے۔ اب اس میں احتمال ہے آپ سبحان اللہ بولیں، یہ بھی پاکی کا بیان ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اس میں بھی سبحانک اللہم جیسے آتا ہے، اس میں پاکی کا بیان ہے۔ تو کئی معانی ہو گئے، احتمال ہو گیا، لیکن یہاں پر نماز مراد لی گئی ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا، نبی کریم نے نمازوں کے بارے میں بیان فرمایا، لہٰذا آیت معولہ کہلائے گی۔ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اس سورج کے ڈوبنے سے پہلے، غروب سے پہلے، اس میں ظہر اور عصر آ گئیں، کیونکہ طلوع شمس سے پہلے فجر اور غروب آفتاب سے پہلے 2 نمازیں ظہر اور عصر ہوتی ہیں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اس میں مغرب اور عشاء آ گئی۔ فَصَبِّحْ، تو آپ تسبیح بیان کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں پر۔ دن کے کناروں دوبارہ تکرار ہو گئی کہ یہاں پر پھر فجر اور مغرب مراد ہو گئی۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اس امید پر کہ تم راضی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائے اس امید پر کہ آپ راضی ہوں، یہ تمام آپ تسبیحات وغیرہ بیان فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سرتاج اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں، یہ رضا کو حاصل کرنے میں، یہ رضا کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اے حبیب کریم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ پوری کائنات، پوری مخلوق اللہ کی رضا کی طالب، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رب کریم، اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ تو قربان جائیے نبی کریم کی محبت پر کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احکامات کو معاذ اللہ معمولی سمجھ کر چھوڑتے چلے جائیں، آپ کی اطاعت سے روگردانی کریں، اور ہمارے نبی ہم سے اتنی شفقت اور محبت رکھتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو مرضی کے مطابق اختیار عطا فرمایا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، تو آپ نے کس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا غور کر لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، تو جب وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا ہمیں بھی کچھ ثبوت دینا چاہیے۔
ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، ان کے احسانات کا تذکرہ کریں، اور نبی کریم کے احکامات کو مانیں، ان کی اطاعت کریں۔ اطاعت سب سے ضروری ہے، یہ محبت رسول کی ایک واضح علامت ہے اور بڑی علامت قرار دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ خالی ہم بیٹھ کے نبی کریم کی تعریفیں کرتے رہیں اور جب وہ حکم ارشاد فرمائے تو ہم منہ پھیر لیں۔ یہ کیسی تعریف ہے اور یہ کیسا جذبہ ہے، کیسا عشق رسول ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے یہ بارہا آپ کو بتایا کہ بعض اوقات کلام کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے مخاطب ہے، کیونکہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ یا ضمیر استعمال ہوتی ہے، لیکن اصل میں مخاطب ایک غیر معین مخاطب ہوتا ہے، کوئی غیر معین، سننے کوئی بھی سننے والے۔ اگلی آیت میں ایسا ہی اسلوب اور بیان ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 130 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور 131ویں آیت کے آغاز میں نے عرض کیا تھا، وہی بلاغت کا ایک اصول کہ بعض اوقات ایسا آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ مخاطب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس آیت کا اسلوب ایسا ہوتا ہے، اس میں جو مضمون اختیار کیا گیا ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نظر نہیں آتا، یعنی اس میں ایسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یقیناً نبی کریم ایسا عمل نہیں کریں گے، ایسے سوچیں گے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پھر ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں کیوں یہ بات بیان ہو رہی ہے، یا ان کو کسی چیز سے محفوظ رہنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرف پھر اشارہ ہو جاتا ہے کہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً کوئی بھی سننے والا غیر معین شخص اس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، جس سے اگلی آیت میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ، اور اے سننے والے اپنی زیادہ طویل نہ کر، عَيْنَيْكَ اپنی آنکھوں کو، إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی آنکھوں کو طویل نہ کر، نہ پھیلا ان چیزوں کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو نفع اٹھانے کے لیے دی ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی ایک مطلب آرائش ہے، آسائش ہے، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ تو گویا کہ اب یقینی سی بات ہے نبی کریم کے شان کے خلاف ہے کہ آپ کفار کو دیکھیں حسرت کے ساتھ کہ ان کے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں، یا رشک اس پہ کریں، یہ نبی کے شان کے خلاف ہے۔ لہذا سننے والا کوئی بھی ایک مخاطب ہے جو غیر معین ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے سننے والے، جو بھی سننے والا ہے، کوئی بھی سننے والا ہو، تم ان کفار کی طرف، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نفع اٹھانے کے لیے چیزیں عطا فرما دیں، دنیاوی زندگی کی آسائشیں، آرام، ان کی طرف اپنی آنکھوں کو لمبا نہ کرو، یعنی ان کو حسرت کے ساتھ نہ دیکھو، انہیں رشک کے ساتھ نہ دیکھو۔ یہ کیوں عطا فرمائی، اس کے بارے میں فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کفار کو ان چیزوں کے سبب فتنے میں مبتلا کر دیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق جو تیرے رب کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی نفیس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا، خاص طور پہ یہ مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیاوی وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو عطا فرمائیں، دوسرا وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں جمع کر رکھی ہیں، تیار کر رکھی ہیں۔ کفار کے پاس جو نعمتیں ہیں، سب سے پہلے اس کا مقصود سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی نعمتیں کیوں عطا فرمائیں۔ اس کی علت بیان فرمائی لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آسائشوں، ان نعمتوں کے بدلے میں انہیں فتنے میں مبتلا کر دے۔
فتنے میں مبتلا کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی آزمائش میں مبتلا کر دے، یہ آزمائش ہے ان کے لیے کہ کفار کو مکلف بنایا گیا تھا کہ وہ ایمان لائیں، اسلام قبول کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں اور آپ کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو حق اور سچ تسلیم کریں۔ لیکن اس راہ میں کئی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہی دنیاوی نعمتیں ہیں کہ جب انسان کو ہر قسم کی آسائش مل رہی ہو، اسے کوئی غم نہ ہو، فکر نہ ہو، صحت اس کے پاس، حسن و جمال اس کے پاس، تو پھر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ اپنی اس تبدیلی، اس موجودہ آسائشوں میں تبدیلی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اسلام پابندیاں لاتا ہے، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو، یہ نہ لو، وہ نہ لو۔ پابندیاں ہیں، ایک اصول فراہم کرتا ہے، ایک ضابطہ فراہم کرتا ہے، ہماری زندگی کو شتر بے مہار آزاد نہیں چھوڑتا، ہمیں زندگی گزارنے کے قرینہ عطا کرتا ہے۔ تو جب کوئی دنیاوی آسائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اسے اس طرح کی پابندیاں اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ اپنی اس آزادانہ طبیعت کو مقیدانہ طبیعت میں تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لہٰذا پھر یہ آزمائشیں یہ جو نعمتیں ہیں اس کے لیے ایک بڑی آزمائش بن جاتی ہیں کہ بعض اوقات وہ ایک چیز سنتا ہے، سننے کے بعد غور و تفکر کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اسے وہ تمام چیزیں حق محسوس ہوتی ہیں، سچ محسوس ہوتی ہیں، اس کا دل گواہی دیتا ہے، اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن یہی پھر آسائشیں اور نعمتیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر اسے ایک فتنے میں مبتلا کر دیتی ہیں اور وہ ان آسائشوں کو چھوڑنے کے لیے قلبی لحاظ سے تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہدایت کو ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ کفار کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے دی گئی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، آزمائش کے لیے۔ تو ایسی چیزیں جو ان کے لیے آزمائش ہیں، ایسی نعمتیں کہ جو انہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا سبب بن رہی ہیں، ایسی نعمتیں جو ان کے ایمان لانے کے راہ میں رکاوٹ ہیں، ان کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ ان کو یہ مل گئی ہمیں بھی مل جائیں، یقینی سی بات ہے کہ نادانی کی بات ہے۔ تو یہ کفار کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں یہ دراصل ان کے ان نیک اعمال کا دنیا میں فوری بدلہ ہے جو انہوں نے کیے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کفار کی نعمتوں کی طرف آپ حسرت کے ساتھ نہ دیکھو، رشک کے ساتھ نہ دیکھو، بلکہ تم یہ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، پوری کائنات کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈال دی جائیں، اگر تمہارا ایمان اور تم سے اسلام کو چھین لیا جائے کیا فائدہ ہوگا؟ کتنے عرصے تک ان نعمتوں سے نفع اٹھا لوگے؟ اس کے بعد جب مر کر قبر میں پہنچو گے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو ایک ہی فرشتوں کا گرز پڑے گا، ایک ہی ہتھوڑا پڑے گا، ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور اس وقت انسان یہ چاہے گا کہ پوری وہ دنیا جو میرے پاس تھی اسے میں فدیتاً دے کر اللہ کے عذاب سے نجات پا جاؤں۔ پھر کہاں یہ موقع ملے گا؟ عالم برزخ میں شدید عذاب قیامت تک، اور اس کے بعد قیامت کا عذاب، شدید ترین عذاب وہ ہوگا، یعنی ذلت، رسوائی، بھوک، پیاس، اور اس کے بعد جہنم کا ہمیشہ کا عذاب۔ تو بتائیے کہ کفار کی وہ نعمتیں جو دنیا میں ان کو تھوڑا سا نفع دے رہی ہیں لیکن غفلت کا سبب بن کے ان کو ایمان کے راہ سے روک رہی ہیں، یہ نعمت ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ تو ایسی چیزوں پر نگاہ رکھ کر اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمی نعمت کا شکوہ کرنا، یا دل میں کم از کم یہ سوچنا کہ یار اگر معاذ اللہ یوں ہی بعض لوگ سوچ لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یار یہ تو ہم سے تو انگریز اچھے ہیں، معاذ اللہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ وقتی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، اصل نعمت آخرت کی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو تیرے رب کے پاس جو نعمت تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے، وہ ابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی ایسا کوئی وسوسہ ذہن کے اندر آئے تو وہ اپنے دولت اسلام، دولت ایمان پر نگاہ رکھے کہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ اس کی برکت سے اس کی سبحان اللہ بھی مقبول ہے اور آخرت میں انعام مرتب کرنے کا سبب بن رہی ہے، اور اس کے برعکس کافر کے پاس یہ دولت موجود نہیں تو اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال بھی برباد ہیں، دنیا کے اندر اس کو بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت رہ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو ہم تجھے عطا فرمائیں گے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہتر انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ تو اس میں گھر کے سرپرست سے خطاب ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ایسی بخاری کی روایت ہے، مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ گھر کا مرد گھر کا حاکم ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے شوہر کے حقوق اور بچوں کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حتیٰ کہ فرمایا غلام گھر پر حاکم ہے، اس سے مطلب یہ کہ غلام جو کچھ گھر میں کام کر رہا ہے ان نعمتوں کے بارے میں، اس کے جو نیچے ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہٰذا ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں پر جو ہے مخاطب گھر کے سرپرست ہیں، جو باقاعدہ میرڈ حضرات ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، یا وہ گھر کے کفیل ہیں، ان کا حکم گھر میں چلتا ہے۔ مثلا جیسے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی گھر میں ان کے حکم چلتا ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان سب کو یہی سنبھال رہے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں۔ ایسے ہر شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ایک تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرو، انہیں نیکی کا حکم دو اور انہیں برائی سے روکو۔ یہ گھر کے سرپرست پہ واجب ہے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ گھر کا سرپرست گھر والوں کو حکم دیتا رہے، بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ گناہ مت کرو، اور خود انہی کاموں میں ملوث ہو، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا اس کو مکلف بنایا، ایک اپنی باطنی حالت، اپنے ظاہری اعمال کی درستگی کا، دوسرا اس پہ ذمہ داری ڈال دی کہ گھر والوں کی جو جتنی بھی تربیت ہے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ اب جو شخص یہ حکم پورا نہ کرے، یقینی سی بات ہے وہ قابل گرفت ہوگا۔ اور آگے جو بات بیان فرمائی وہ آج کل کا کہ لوگوں کا ایک جو بھولے بھالے قسم کے لوگ ہیں ان کا ایک وسوسے کا علاج بیان فرمایا، وسوسے کی کارڈ بیان فرمائی۔ آج کسی کو آپ کہیں جی نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، تفسیر آپ سنیے، درس قرآن میں آئیے، بولتے ہیں جی بس ہمیں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، ہم بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں، بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے۔ تو گویا کہ وہ بیوی بچوں کی خدمت کو سمجھتے ہیں کہ یہی تمام تر عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ غلط خیال ہے۔ بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے اور کمانا ہی عبادت ہے، ان دونوں میں فرق ہے، بھی اور ہی میں بہت فرق ہے۔ بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، جہاں بھی ہوگا اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اور جہاں ہی کا لفظ آیا کہ بیوی بچوں کے لیے کمانا ہی عبادت ہے، اس کا مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم بولتے بھی ہیں لیکن شاید مراد ہی لیتے ہیں، بھئی بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے۔ ارے بھائی کمانا بھی عبادت ہے تو اس کا مطلب آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کمانا ہی عبادت ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کسی اور چیز کا مکلف نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم گھر والوں کی دینی تربیت نہیں کر رہے، اپنی نہیں کر رہے، اور بنیاد اس بات کو بنا رہے ہو کہ جی ہم دیکھیں کما رہے ہیں، ان کے لیے کمانے میں مشغولیت کی وجہ سے تربیت نہیں ہو پا رہی، تو ارشاد فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تو تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم انہیں عطا فرمائیں گے، تمہارا کام یہ ہے، مکلف تمہیں بنایا ہے تربیت کرنے کا، تمہیں مکلف اس بات کا نہیں بنایا کہ تم انہیں لا کر کھلاؤ بھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ گھر کے سرپرست ایک ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ نان نفقہ فراہم کرے گا، لیکن وہ نان نفقہ فراہم کرنا اسی طرح ہونا چاہیے کہ اس آیت پر عمل بھی ہو، کہ گھر والوں کی تربیت بھی ہو اور نان نفقہ بھی آپ لے کر آئیں۔ تو اگر بالفاظ گھر کی تربیت میں نان نفقے کے حصول میں تھوڑی سی رکاوٹ پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، لہٰذا اولین ہمیں مکلف بنایا گیا ہے گھر والوں کی اصلاح اور تربیت کا، وہ تو ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ اور نان نفقہ چونکہ ہم پہ لازم قرار دیا گیا کہ بیوی بچوں کے لیے نان نفقہ بھی آپ لے کر آئیں، تو اس میں مشغولیت بھی ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے سے کہ تربیت کے معاملے میں کوئی فرق نہ پڑے۔ جیسے بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، اب وہ کمانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، ان کو شاید یہ غالباً اطمینان حاصل نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رزق کی مقدار میری قسمت میں لکھ دی ہے، وہ چاہے یہاں رہ کے کروں چاہے باہر جا کے وہ ملنی ہے، لیکن وہ تربیت سے غافل ہو کے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب کئی سال، 10 سال، 20 سال وہیں پر ہیں، بچوں کی تربیت کا کیا اہتمام ہے، کون ان کی تربیت کر رہا ہے، کون ان کی سرپرستی دیکھ بھال کر رہا ہے، بس وہ پیسہ بھیجنے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے بعد کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔
اور اکثر ایسے دیکھا ہے کہ جو اکثر باہر ہوتے ہیں، اکثر میرا مشاہدہ یہی ہے کہ ان کی اولاد پھر بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، یا باپ کی کم از کم وہ جو عظمت ایک دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی، احترام نہیں رہتا ہے، وہ صرف اسے ایک کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بھیجنے کی مشین، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اور بعض اوقات پھر آخری وقت کے اندر بڑا پچھتاوا بھی ہوتا ہے ایک شخص کو کہ میں ساری زندگی ان کے لیے باہر رہا اور یہ اولاد میرے سے باغی ہو گئی ہے۔ تربیت چھوڑ کر اور صرف کمانے کو فوقیت دینا، یہ بھی ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو منع فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ تم تربیت کے معاملے کو قطعاً نظر انداز کر کے اور کمانے کی طرف بڑھ جاؤ۔ ہاں تمہیں بچوں کا نان نفقہ، بیوی کا نان نفقہ دینا ہے، لیکن اس طرح کہ تربیت میں کوئی فرق بھی نہ پڑے۔ اس اصول کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کی بہتری تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے ہے۔ اس میں بھی اشارہ فرما دیا کہ اگر تم گھر والوں کو کما کر دیتے بھی ہو، انہیں ہر طرح کی آسائش فراہم کرتے ہو، لیکن وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے قریب نہیں آئے، عبادات اختیار نہیں کی، ان کی ظاہری اور باطنی تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے اچھے اخلاق اختیار نہیں کیے، تو کوئی فائدہ نہیں پھر اس آسائشیں فراہم کرنے کا، ان کو نعمتیں فراہم کرنے کا، ان کو کاریں دلوانے کا، ایئر کنڈیشن لگوا کر دینے کا، بہترین بنگلوز یا پلاٹس ان کے نام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دنیا کے اندر ہی سب کچھ رہ جائے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو انجام دردناک ہوگا، کیونکہ غافل رہے۔ ہاں اگر تم تربیت کرو گے تو والعاقبۃ للتقویٰ، کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا انجام جو ہے، اس کے لیے انجام ہمیشہ بہتر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ دنیاوی آسائشیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ گفٹ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، اس میں سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، دونوں اچھی فراہم کر دے اگر باپ، مراد تو یہاں پر دینی ہی تربیت اور تعلیم ہے، لیکن دنیاوی تعلیم بعض اوقات دینی تعلیم کے حصول کا ذریعہ بھی بنتی ہے، یا اس میں اضافے کا یا خود اعتمادی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے دنیاوی تعلیم میں بھی، لیکن دینی تعلیم تو مسٹ ہے، وہ تو لازم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دنیاوی تعلیم اچھی دلوا دے اور کہے کہ چلو جی میں نے فرض پورا کر دیا، نہیں، بلکہ دینی تعلیم دلوانا لازم ہے، کیونکہ اس پر آخرت موقوف ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دلوا دیتا ہے تو یہ سب سے بہترین عطیہ اور تحفہ ہے، لہذا ہر باپ کو چاہیے کہ اس بہترین تحفے کو تو ضرور پیش نظر رکھے۔ اس کے بعد جو دنیاوی تحائف ہیں، پلاٹس دینا، بنگلے دینا اور کاریں وغیرہ دینا، یہ ایک ضمنی چیز ہوتی ہے کہ یہ صرف دنیا تک رہ جائے گی، والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہتر انجام یا انجام کی بہتری تقویٰ کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر کے سرپرست کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ آج مطلب شادی کرنا بہت آسان ہے، ہر شخص شادی کرنے کے موڈ میں تو رہتا ہے، اس میں پھر یہ کیا ڈیمانڈ ہوگی جی، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، کیا دیں گے، کیا لیں گے، کتنا جہیز اور کتنی بری، ان تمام پہ تو بڑی غور و تفکر ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں پہ غور و تفکر نہیں ہوتا۔ شوہر یہ نہیں سوچتا کہ اب مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوگی، بیوی کی، بچوں کی، اس طرح بیوی یہ غور نہیں کرتی جو بیوی بننے والی ہے کہ مجھ پہ شوہر کے بچوں کی تربیت کی کیا ذمہ داری ہے، کیا ہم اہل ہیں کہ ان کی تربیت کر سکیں، اگر اہل ہے تو تربیت کیا ہوگی، کس انداز سے کرنی ہوگی، کیا کیا تربیت میں چیز شامل ہوتی ہے، ان تمام چیز کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک یہ تربیت کے